کہتے ہیں دو دوست تھے. ایک دفعہ وہ دونوں دوست جو ہیں وہ سیر کرنے کے لیے سفر پر نکلے تو کافی مراحل طے کرتے گئے. آگے جب ایک جگہ پہنچے ہیں تو ایک جنگل تھا. اس جنگل کے سٹارٹ میں ہی ایک بورڈ لگا ہوا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ آگے جانا منع ہے, آگے جانے کی صورت میں آپ اپنی جان گنوا سکتے ہیں. آگے اگر آپ جاتے ہیں تو آگے آپ کو درندوں کا, جنات کا, جن بھوتوں کا یا مختلف قسم کے مسائل کے آپ شکار ہو سکتے ہیں. اچھا, جب یہ بورڈ پہ پڑھا دونوں دوستوں نے تو ایک دوست نے کہا میں واپس جا رہا ہوں, دوسرے نے کہا کہ لیکن میں تو آگے جاؤں گا. پہلے دوست نے کہا کہ کمال ہے, تم بیوقوف تو نہیں ہو, آگے جنگل ہے, جن بھوت ہیں, درندے ہوں گے, یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ, جان جا سکتی ہے. اس نے کہا کچھ بھی ہو میں تو آگے جاؤں گا. پہلا دوست جو تھا وہ واپس چلا گیا, جو کہہ رہا تھا میں نے نہیں جانا آگے, اپنے گھر چلا گیا. دوسرا دوست آگے چلا گیا, جنگل میں داخل ہو گیا. آگے گیا, اس کو کئی قسم کے جو بلائیں, جانور اور مختلف قسم کی مشکلات پیش آئیں, اور وہ تمام مشکلات جو ہے اسے نکلتا ہوا, زخمی بھی ہوا, پریشان بھی ہوا, کئی قسم کے مسائل اس کو پیش آئے. لیکن وہ ایٹ دی اینڈ وہ جو مرحلہ تھا وہ کراس کر گیا. کراس کر کے تھکا ہارا, کپڑے پھٹے ہوئے, برا حال, وہ واپس جو ہے اپنے گاؤں پہنچا. تو پہلا دوست اس کو دیکھ کے ہنسنے لگا. اس نے کہا کہ میں نے تمہیں روکا تھا نا کہ نہ جانا, لیکن تم پھر بھی گئے, اور میں دیکھو میں نہیں گیا. تو وہ دوسرا دوست جو تھا نا وہ مسکرایا. اس نے کہا میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ میں نے ٹھیک کیا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں, تم تو واپس پلٹ گئے. میں دنیا دیکھ کر آیا ہوں, میں بے شک مشکلات کا شکار رہا, بے شک میں نے ایڈونچر کیا, بے شک میری جان کو مسئلے بنے, لیکن میں نے کچھ دیکھا تو ہے. میں نے بلائیں دیکھی, میرے جانور دیکھے, میرے مختلف قسم کے مراحل سے گزرا, مجھے ایک ایکسپیرینس ہوا. تمہارے پاس کیا ہے؟ میں ہوں شہباز مرتضیٰ انصاری, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فیڈرل شریعت کورٹ, اور آپ میرا یوٹیوب چینل شہباز مرتضیٰ انصاری ایڈوکیٹ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل شہباز مرتضیٰ انصاری کو ایڈوکیٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کریں, لائک کریں, دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو میری ویڈیوز ملتی رہیں. میں نے یہ جو کہانی دو دوستوں کی سنائی ہے, یہ کیوں سنائی ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دنیا میں چند ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایڈونچر پسند کرتے ہیں, اور وہ اس کے لیے وہ چاہے ان کو جان کی بازی لگانا پڑے وہ اسے نہیں گھبراتے. آپ نے صدپارہ, ہمارے جو مشہور جنہوں نے کئی پہاڑ سر کیے ہوئے تھے, ان کی سٹوری آپ نے دیکھی, کچھ عرصہ پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی جو. تو اس طرح یہ جو لوگ پہاڑوں پر جاتے ہیں یا جو لوگ مختلف قسم کے ایڈونچر کرتے ہیں, وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے, لیکن لائف میں کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ کوئی بھی رسک لیتے ہیں. تو یہ جو کہانی آپ دیکھ رہے ہیں آج کل چینلز پہ چل رہی ہے آپ دوز والی, یہ انہی لوگوں کی کہانی ہے. اس کی جو سٹوری مختصر پہلے بتاتا ہوں کہ یہ معاملہ ہے کیا, اور اب کیا ہو رہا ہے, اور آئندہ کیا ہونے کے امکانات ہیں. ایک مشہور ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے, اور وہ جو کمپنی یہ کرتی ہے کہ وہ لوگوں کو مختلف قسم کے تجربات سے جو ہے گزارتی ہے, اور وہ ایک انوکھے تجربے یعنی کہ لوگوں کو حاصل ہوں, اور اس کے لیے وہ کروڑوں روپے جو ہے فیس بھی لیتی ہے, ٹکٹ بھی رکھتی ہے. تو اس کمپنی نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایک ایسی انہوں نے جدید ترین آبدوز جو بنائی ہے, اور اس کے ذریعے جو اس نے باقاعدہ اشتہار دیا کہ اس کے ذریعے کچھ لوگ جو ہیں, جو لوگ جانا چاہیں تو ان کو وہ کمپنی اس آبدوز کے ذریعے سمندر کی گہرائی میں جو ٹائٹینک جہاز ڈوبا تھا اس کے جو کھنڈرات ہیں وہ دکھا سکتے ہیں. اور یہ ایک واقعی ایک بہت یونیک ایکسپیرینس ہونا تھا. اور اس کے لیے جو ٹکٹ رکھی انہوں نے $2.5 लाख رکھی, اور یہ جو رقم ہے یہ پاکستانی روپوں میں کروڑوں روپے کی ایک ٹکٹ بنتی ہے. اچھا, اس کے لیے اب آبدوز جو ہے, جو ان کی آبدوز تھی, جس نے جو جدید ترین آبدوز تھی جس نے یہ سفر طے کرنا تھا, وہ جو آبدوز تھی وہ سائز میں اتنی بڑی نہیں تھی. اچھا, اس کے اندر جو پاکستانی جو ایک بزنس مین ہے مشہور برطانیہ کے, شہزاد داؤد اور ان کا بیٹا سلیمان, ان دونوں نے بھی اس کا ٹکٹ خریدا $2.5 लाख کا ایک ٹکٹ. ٹھیک ہے, دونوں باپ بیٹا نے $5 लाख کا جو ہے ٹکٹ خریدا. اور اس کے علاوہ اس آبدوز میں اس کمپنی کے اپنے CEO جو ہیں وہ تھے, اور اس کے علاوہ ایک جو ایکسپرٹ ہے وہ, اور ایک وہ جو آبدوز کو جس نے چلانا تھا, ڈرائیو کرنا تھا, وہ شامل تھے. ٹوٹل 5 افراد جو تھے
ان لوگوں نے اپنا جو سفر شروع کیا اتوار کے دن، یہ آبدوز میں کینیڈا سے جو ہے، جہاں پر ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں پر جو ہے اس خاص ایریے میں ٹائٹینک کے جو باقیات ہیں یا کھنڈرات ہیں وہ موجود ہیں، تو انہوں نے آبدوز نے سفر شروع کیا۔ اچھا، اس آبدوز میں مختلف اہم باتیں تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ اس آبدوز میں کہ اندر جانے کا راستہ تو تھا، باہر آنے کا نہیں تھا، یعنی یہ جو لوگ اندر گئے ہیں یہ باہر صرف باہر کے لوگ ان کو نکال سکتے ہیں، وہ خود سے باہر آنا چاہیں تو نہیں آ سکتے۔ دوسرا، ان کا جو کہ سفر جو تھا وہ تقریباً 8 گھنٹے انہوں نے گہرائی میں جانا تھا، تو ٹائٹینک کے کھنڈرات تک پہنچنے کے لیے ان کو 8 گھنٹے چاہیے تھے، اور 8 گھنٹے واپس آنے کے لیے چاہیے تو 16 گھنٹے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے اندر جو آکسیجن رکھی گئی وہ 96 گھنٹے کی تھی، 96 آورس کی، تو تاکہ اگر کوئی مسئلہ بھی ہو تو ایک کھلا ٹائم ان کے پاس ہو کہ وہ سروائیو کر سکیں، اور کیونکہ یہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ ایک مشکل مشن پر وہ جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ سمندر جو ہے کتنا گہرا ہے اس کے بارے میں بتاؤں کہ آج تک جو ہے اس کی گہرائی ہی نہیں ناپی جا سکی۔ مطلب آپ دنیا کی سب سے بلند بلڈنگ جو ہے وہ برج خلیفہ، اس کو اگر آپ الٹا کر دیں سمندر کے اندر تو اس سے بھی زیادہ گہرائی میں سمندر موجود ہے۔ مطلب جتنے بھی آج تک دنیا کے مختلف ممالک نے، خاص طور میں امریکہ نے، کینیڈا نے یا دوسرے روس وغیرہ نے تجربات کیے سمندر کی گہرائی جاننے کے لیے، وہ آج تک سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے۔ مطلب یہ کہ کچھ جگہ تو گہرائی میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن میکسیمم کتنی گہرائی ہے سمندر کی اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اور وہ جو ٹائٹینک ہے جہاں ملبہ پڑا ہوا ہے، یہ خود تقریباً 4 کلومیٹر نیچے اگر آپ تہہ میں جائیں تو یہ وہاں پر موجود ہے۔ اچھا، اس آبدوز کا یہ تھا، ایک تو 96 گھنٹے کا انہوں نے اس میں آکسیجن رکھی تھی، تو یہ آبدوز جب گئی ہے اس کے اندر پانی کے اندر تو 1 گھنٹہ تقریباً 45 منٹ تک اس کا رابطہ رہا، اس کے بعد یہ اس کا رابطہ ہی منقطع ہو گیا، صرف 1 گھنٹہ 45 منٹ بعد۔ اچھا، پھر ایک غفلت بھی سامنے آئی ہے کہ متعلقہ حکام کو اس کی اطلاع نہیں دی گئی کہ دوست سے رابطہ جو ہے منقطع ہو گیا، اور کئی گھنٹوں بعد ان کو اطلاع ملی، تب انہوں نے آپریشن شروع کیا، اور پہلے وہ نارمل طریقے سے ڈھونڈ رہے تھے، کینیڈا والے ہی یا دوسرے کچھ ممالک ہیلپ کر رہے تھے، لیکن اب چونکہ وقت کم ہوتا جا رہا ہے اور جمعرات کے دن سپہر کو تقریباً 3-4 بجے کے قریب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 96 گھنٹے ہیں یہ پورے ہونے جا رہے ہیں، اور اگر یہ گھنٹے پورے ہو گئے اور آبدوز نہ ملی یا ان کو نہ نکالا جا سکا لوگوں کو، 5 لوگوں کو، تو پھر ان کے بچنے کے امکانات نہیں ہوں گے۔ دوسری جو اہم بات وہ یہ ہے کہ یہ آبدوز اگر مل بھی جائے اور آبدوز میں کوئی ایسا نقص پڑ گیا ہے کہ وہ اس کو بلندی پر جو ہے وہ آبدوز جو ہے خود چلنے کے قابل نہیں رہی، تب بھی ان کے بچنے کے امکانات نہیں ہوں گے، کیونکہ آبدوز کو اوپر سمندر پر لانا جو ہے اتنی گہرائی سے ایک ناممکن سا کام ہوگا۔ اور دوسری میں نے آپ کو بات بتا دی ہے کہ وہ اندر سے باہر آ ہی نہیں سکتے، وہ اندر قید کی صورتحال میں ہے، جیسے آپ کمرے میں بند ہوں، کمرے میں اور باہر سے لاک کر دیا جائے۔ تو اس لیے جو لوگ 5 لوگ اس کے اندر ہیں ان کے بچنے کے جو امکانات ہیں وہ زیادہ اچھے نہیں ہیں، اللہ کرے بچ جائیں۔ امریکہ اپنے پوری طاقت کے ساتھ آ چکا ہے، درمیان میں اس نے اپنا جدید جو ہے جہاز، بحری جہاز بھیجا ہے جدید ترین آلات کے ساتھ، جو کہ سمندر کی کافی گہرائی میں جا سکتے ہیں، اور وہ بھی تمام لوگ سرچ کر رہے ہیں۔ اور جب یہ میری ویڈیو آپ دیکھیں تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کرے مل جائیں اور آبدوز جو ہے وہ مل جائے اور آ جائیں، اور یا کوئی دوسری اطلاع بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اس وقت تک دوسری رپورٹ بھی ہو چکی ہو۔ تو یہ ہے اس کا لب لباب کہ یہ جو پاکستانی بزنس مین، جو مشہور بزنس مین ہیں شہزاد داؤد اور سلمان، یہ ایڈونچر پسند لوگ تھے، اور انہوں نے یہ ایڈونچر لیا۔ جیسے لوگ کچھ خلا میں جانا چاہتے ہیں، خلائی مشن پہ، ٹھیک ہے، جیسے کوئی شخص کہ میں چاند پہ جاؤں، تو یہ جتنے بھی اس طرح کے تجربات ہوتے ہیں یہ پھر ہوتے ہیں انتہائی خطرناک ہیں، اور اس کے پھر نتائج بھی بعض اوقات ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے اب تک کی اس کی صورتحال۔ لیکن اچھا، میں اس سے پہلے آپ کو تھوڑا ٹائٹینک کے بارے میں بتاؤں کہ یہ جو ٹائٹینک کا ملبہ یا کھنڈرات دیکھنے جا رہے ہیں، ٹائٹینک کی مووی تو آپ نے سنی ہوگی یا دیکھی ہوگی کیونکہ کافی مشہور ہوئی تھی دنیا بھر میں، اور اس نے ریکارڈ قائم کیے تھے۔ ٹائٹینک دنیا کا ایک سب سے بڑا جہاز تھا، بنایا گیا تھا 1912 میں، اور وہ جدید اس وقت کے دور میں جدید ترین جہاز تھا، اور بڑا تھا اور مضبوط ترین تھا۔ اور اس کے مالک نے بلکہ یہ کہا تھا کہ یہ جہاز جو ہے نا، اس نے ایک نعوذ باللہ ایک جملہ بولا تھا کہ
اس جہاز کو خدا بھی چاہے تو نہیں ڈبو سکتا. اس کا پہلا سفر تھا اس جہاز کا، لیکن وہ اپنے پہلے سفر میں ہی جو ہے حادثے کا شکار ہوا تھا. اور اس جہاز میں 1912 میں اس وقت 2200 کے قریب افراد جو ہیں وہ موجود تھے. اتنا بڑا جہاز تھا اور 1500 کے قریب لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس میں سے 700 کے قریب جو لوگ ہیں تقریباً وہ بچا لیے گئے تھے. لیکن وہ جہاز جو تھا وہ ڈوب گیا تھا اور اس کے کھنڈرات نہیں ملے. اس کے بعد 1985 میں پہلی بار جو ہے ٹائٹینک کے کھنڈرات جو ہیں وہ جو غوطہ خور ہوتے ہیں خاص قسم کے یا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دریافت کر لیے گئے تھے، اور انسان جو ہے ان تک پہنچا تھا جو ٹائٹینک کے کھنڈرات جو ہیں سمندر میں موجود ہیں. تو اس کے بعد سے لوگ کوشش کرتے ہیں، جو ایڈونچر پسند کرتے ہیں، کہ وہ جا کے ان کھنڈرات کو ڈائریکٹ دیکھیں، براہ راست دیکھیں. تو کھنڈرات جو ہیں اب بھی موجود ہیں، تقریباً 112 سال تقریباً شاید اس کو جو ہے ہو چکے ہیں اس جہاز کو ڈوبے ہوئے. لیکن آج بھی وہ آپ جو ٹائٹینک مووی تھی اس نے اس کو زندہ کر دیا تھا. مطلب لوگ جو ٹائٹینک سے واقف نہیں تھے اس مووی کے ذریعے ان کو پتہ چلا تھا. اچھا، اس آبدوز کے بارے میں جو ایک اور بات معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آبدوز جو تھی اس میں ٹیکنیکل ڈیفیکٹس بھی موجود تھے. اور اس سے پہلے جو ان کے ایک آفیسر تھے اسی کمپنی کے، انہوں نے 2018 میں ایک لیٹر لکھا تھا سی او کو کہ جی اس میں فلاں فلاں ڈیفیکٹ موجود ہے اور اس آبدوز کو ابھی کسی سفر پر روانہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس کو نوکری سے ہی نکال دیا گیا تھا. اور بلکہ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جب اس کو روانہ کیا گیا تو کسی پرائیویٹ ادارے سے یا پرائیویٹ ایکسپرٹ سے اس کو چیک نہیں کرایا گیا تھا، اور خود ہی کمپنی نے چیک کر کے اس کو بھیج دیا تھا. یہ تو ایک چلو خبر ہے، جب کوئی کام خراب ہوتا ہے تو پھر اس میں نقص نکلتے ہیں، جیسے کہ ٹرین کا حادثہ ہو جائے تو جی اس میں بھی آ جاتے ہیں. لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ مالک خود اس کے اندر بیٹھا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی نقص ہوتا اور مالک پھر شاید اپنے بیٹھنے کا رسک نہ لیتا، لیکن وہ خود اس کے اندر ہے. تو اس لیے اللہ کرے یہ سارے لوگ جو ہیں بچ جائیں اور جو ہے وہ صحیح سلامت باہر آ جائیں. تو چند گھنٹے جو ہیں باقی ہیں وہ، اور پوری دنیا میں جو یہ جو خبر ہے یہ چل رہی ہے چینلز پر، اور لوگ جو ہیں اس کے بارے میں فکر مند ہیں. اور یہ جو ٹکٹ تو خیر 5 لاکھ یا 10 لاکھ ڈالر کی ہوگی، لیکن اس کی تلاش پر کروڑوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں. اور یہ اس سے آپ یورپ کے جو خاص یورپ کے ممالک کی یہ ایک اچھی بات دیکھیں گے کہ انسانوں کی جان کی وہاں کتنی اہمیت ہے. وہ ان 5 لوگوں کو بچانے کے لیے کروڑوں ڈالر جو ہے خرچ کر رہے ہیں، اور امریکہ نے اپنا جہاز تک بھیج دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کم از کم ایک انسانی جان کی قیمت یا ان کا احساس ہوتا ہے. تو یہ میری آج کی ویڈیو ہے. امید ہے میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. شکریہ.